خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں پاسٹر امجد ڈیوڈ خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے عزیزو، آج کا حوالہ ہم تلاوت کریں گے رسولوں کے اعمال اور اس کا 16واں باب، اس کی 24 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں پالوس اور سیلاس کے بارے میں ہم ایک خوبصورت گواہی ہم دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پالوس اور سیلاس کو بیعت لگوا کر ان کو کاٹ میں ان کے پاؤں ٹھوکے گئے اور ان پر کڑی نگرانی رکھی گئی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جیل میں بند ہیں اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوکے ہوئے ہیں، ان کے بدن سے خون رس رہا ہے، اور دروگے کو کہا گیا اس شخص پر کڑی نگرانی رکھی جائے، اور ان پر الزام لگا کر ان کو پکڑوا دیا گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جیل کے اندر بند ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب آدھی رات ہوئی تو ان کے جو زخم ہیں ان سے خون رس رہا تھا، بڑی تکلیف میں تھے، اندھیرا تھا اور ان کے جسم کے اندر تکلیف بہت بڑھ چکی تھی، لیکن آدھی رات کو ان کو یاد آیا، انہوں نے آدھی رات کو اٹھ کر دعا اور حمد کے گیت گانا شروع کیے۔ جب آدھی رات ہوئی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے دعا کے سبب سے کیا کی، خدا کی کمانڈ حاصل کی اور ورشپ انہوں نے کی، اور خداوند کی حضوری کو اپنے درمیان مانگنا شروع کیا، اور وہ اس حالت میں ورشپ کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی بڑی خوبصورت بات، اس نے کہا سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر کوئی شخص گناہ سے آزاد ہو سکتا ہے تو دنیا کی کوئی جیل اس کو قید میں نہیں رکھ سکتی، کوئی اسیری، کوئی بیماری، کوئی ابلیس کا منصوبہ اسے اسیر نہیں کر سکتا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے ان کو آدھی رات کو وہ بات یاد آئی خداوند یسوع مسیح کی کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشتا ہوں جو تمہارے پہلے ساتھ تھا اب تمہارے اندر ہوگا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم کسی ڈراوے سے نہ ڈرنا۔ اب ان کے اندر ایک اطمینان آ گیا، تسلی آ گئی، خداوند کو انہوں نے یاد کیا اور انہوں نے دست دعا بلند کی اور ورشپ اور ستائش اور حمد کے گیت گانے شروع کیے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا جب وہ گا رہے تھے تو قیدی سن رہے تھے۔ میں آج آپ کو خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی جب آپ ورشپ کریں تو کبھی خوف کے ساتھ نہ کریں، جس کا دوسرا ریفرنس آپ کو دیتا ہوں۔ دانیل کے سامنے شیروں کی مانگ تھی اور ان کو کہا تھا 30 روز تک کسی معبود کی پرستش نہ کی جائے سوائے بادشاہ کی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور اپنا رخ یروشلم کی طرف کیا اور اس نے دعا اور شکرگزاری حمد کے گیت گائے، یہ اس کا دستور تھا، اور وہ موت سے نہیں ڈرا۔ اسی طرح پالوس اور سیلاس جیل کے اندر نہیں ڈر رہے، اور ان کے اندر دلیری ہے کیونکہ وہ روح میں آزاد ہیں، اور قیدی سن رہے ہیں اور وہ گا رہے ہیں۔ وہ شب کے سبب سے خدا کی حضوری آ رہی ہے، روح القدس آ رہا ہے۔ روح القدس اور خدا کی موجودگی کا جو پہلا نشان ہے وہ کیا ہے؟ قید خانہ کی نیو ہل گئی، یہ خدا کی موجودگی کا نشان ہے۔ اور خدا کی موجودگی کے سامنے پہاڑ موم کی طرح پگھلتے، زمین اس کے سامنے لرزتی ہے، کانپ جاتی، اور یہ خدا کی موجودگی کا ایک سب سے بڑا نشان تھا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی زمین لرز رہی تھی اور قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور سب سے پہلا کام خدا کی موجودگی کا تمام پھاٹک تالے جو رات کے وقت جیل کو بڑے بڑے تالے لگا دیے جاتے تھے، وہ تمام خدا کی موجودگی سے کھل گئے، کیونکہ خدا گزرا اور اس نے تمام تالوں کو کھول۔ جب خدا گزرا تو قیدیوں کی بیڑیاں کھلنا شروع۔ جب خدا اترا تو اس کے حضور کے سبب سے آزادی آنا شروع۔ لکھا ہے جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی، روح القدس جہاں آئے گا وہاں بیڑیاں کھلیں گی، تالے کھل جائیں گے، جیلوں کی اسیری موقوف ہو جائے گی، اور اختیارات رکھنے والے مایوس ہو جائیں گے۔
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جیل خدا کے جلال سے قدرت سے معمور ہو گئی، کیونکہ دو لوگ خداوند کی ورشپ کر رہے تھے، دو لوگ خدا کی ستائش کر رہے تھے، 2 برس تال جیل کے اندر تھے جنہوں نے خداوند کی ورشپ کی۔ آج جہاں بھی 2 یا 3 ورشپ کرتے ہیں وہاں خدا اترتا ہے۔ خدا کی موجودگی کا نشان آزادی ہے، رہائی ہے، نجات ہے۔ دروگے نے جو ہی دیکھا کہ سب کی بیڑیاں کھل گئی ہیں، پھاٹک کھل گئے ہیں، اور اس نے تلوار پکڑ کر اپنے آپ کو مارنا چاہا۔ اس نے کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اب پالوس اور سیلاس کو عزت ملی۔ ایسا وہ میں کیا کروں؟ تو یسوع پر ایمان لا، تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ 2 لوگوں کی ورشپ کے سبب سے قیدی آزاد ہوئے اور جیلر آزاد ہو گیا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔